السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں بخیر و عافیت ہوں گے۔ میں جمشید ناصر رریاوی، آپ سب کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل اردو ادب 8173 پر۔ آج ہمارا موضوع ہے زبان۔ ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم ہے کہ زبان کیا پس منظر جانیں، زبان کی تعریف، زبان کی قسمیں اور زبان کی ایجادات کے متعلق سب سے پہلے ہمیں بات کرنی چاہیے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، آپ کو ہمارا بورڈ صاف صاف نظر آ رہا ہوگا۔ زبان دراصل بولیوں کے مجموعے کا نام ہے۔ الگ الگ بولیوں سے مل کر ایک زبان بنتی ہے، اور دوسری تعریف میں نے کی، زبان جذبات، احساسات اور تجربات کو اشاروں، آوازوں اور علامتوں کے ذریعے دوسروں تک پہنچانے کا نام ہے۔ تو زبان نام ہے احساسات اور تجربات کو اشاروں، آوازوں اور علامتوں کے ذریعے دوسروں تک پہنچانے کا۔ تخیلات اور جذبات کی ترسیل کا ذریعہ ہے، یعنی اپنے مافی ضمیر کو ادا کرنے کے لیے الفاظ کا سہارا لے کر دوسروں تک بات کو پہنچانا، یہی زبان کہلاتا ہے۔ آئیے زبان کی بنیادی قسمیں سمجھتے ہیں۔ آپ کو اوپر ایک تعریف کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کو سمجھایا کہ زبان جذبات، احساسات اور تجربات کو اشاروں، آوازوں اور علامتوں کے ذریعے دوسروں تک پہنچانے کا نام ہے۔ تعریف کے اس حصے میں آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ زبان کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اشاروں کی زبان، نمبر 2 آوازوں کی زبان، نمبر 3 علامتوں کی زبان۔ تو پہلی قسم دیکھتے ہیں، اشاروں کی زبان۔ اشاروں کی زبان کیا ہے؟ جسمانی اعضاء کی حرکات کا سہارا لے کر، مثلاً آنکھ، ہاتھ، پیر، شانہ یعنی کندھا، ان تمام چیزوں کی حرکتوں، ہلانے ڈلانے کا سہارا لے کر جو دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کیا جاتا ہے، اس کا نام ہے اشاروں کی زبان۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اشاروں کی زبان کو 3 حصوں میں آپ تقسیم کر سکتے ہیں۔ میں نے یہاں لکھا، نمبر 1 بصری، یعنی وہ اشارے جو آنکھوں سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے آنکھ چڑھانا، ناراضگی کو ظاہر کرنے کے لیے چہرے کا تیور چڑھا دینا، اسی طریقے سے پیشانی پر بل لانا وغیرہ وغیرہ۔ یہ آنکھوں کا اشارہ ہے جو دیکھ کر کے باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ اس کی دوسری تقسیم میں نے کی، اشاروں کی زبان میں سمع یعنی کان کا بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ سن کر کے کسی بات کو سمجھنا، مثال کے طور پر ہارن بجانا، دستک دینا، سیٹی بجانا، تالی بجا کر کے اشارے کرنا، یہ اشاروں کی زبان ہے۔ تیسرا حصہ اشاروں کی زبان کا لمس، یعنی چھو کر کسی بات کو سمجھانا یا کسی بات کی طرف توجہ دلانا، مثلاً ہاتھ دبا دینا، چٹکی کاٹنا، دھکا دینا، کندھے سے اشارہ مارنا وغیرہ وغیرہ۔ یہ لمس یعنی چھو کر کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی بات ہے، اور یہ اشاروں کی زبان ہے۔ زبان کی دوسری قسم آوازوں کی زبان۔ آدمی کئی بار اپنے مافی ضمیر کو ادا کرنے کے لیے، اپنی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے لیے الفاظ کا سہارا لیتا ہے۔ انہی الفاظ کے سہارے اپنی باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کا نام آوازوں کی زبان ہے۔ میں نے تعریف کی، انسان جب الفاظ کا سہارا لے کر اپنے مافی ضمیر کو ادا کرتا ہے، اس کو آوازوں کی زبان کہتے ہیں۔ جیسے چلے جاؤ، یہاں کچھ الفاظ کا سہارا لیا گیا، مجھے بھوک ہے، تم کو سونا چاہیے، والد صاحب آ گئے وغیرہ وغیرہ۔ یہاں پر جتنے جملے کہے گئے، یہ الفاظ کا سہارا لے کر اپنی بات کو دوسروں تک پہنچائی گئی، یعنی اپنا مافی ضمیر ادا کیا گیا، اس کو کہتے ہیں آوازوں کی زبان۔ زبان کی تیسری قسم ہے علامتوں کی زبان۔ وہ نشانات
جو کچھ خاص باتوں کی طرف توجہ دلانے کے لیے وضع کیے گئے ہوں۔ سڑکوں پر کلومیٹر کا پتھر لگا ہونا، ٹریفک موڑ پر تیر کے نشانات لگے ہونا، بتیوں کا جلنا اور بند ہونا۔ لال بتی کا جلنا مطلب یہ ہے کہ آپ رک جائیے، ہری بتی کا جلنا مطلب یہ ہے کہ آپ چلیے، اور اسی طریقے سے راستے پر تیر کے نشان کا ہونا، مسجدوں میں موبائل کی ایک تصویر بنا کر اس پہ کٹ کا نشان لگنا، یہ علامتوں کی زبان ہے۔ یعنی یہ وہ علامتیں ہیں جس کو دیکھتے ہی بات سمجھ میں آ جاتی ہیں، اس کو بتانے کے لیے الفاظ کا سہارا نہیں لینا پڑتا، الفاظ کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کو بولتے ہیں علامتوں کی زبان۔ ان تینوں قسموں میں یہ بات کہنا بہت مشکل ہے، یہ فیصلہ بہت مشکل ہے کہ کون سی قسم سب سے پرانی ہے، لیکن مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اشاروں کی زبان یہ سب سے پرانی زبان ہے۔ یہ بات آپ کے نصاب کے حساب سے سمجھائی جا رہی ہے، ورنہ تو اسلامی طور پر جب اللہ نے حضرت آدم کو بھیجا تو حضرت انسان کو آواز دی۔ بہرحال اشاروں کی زبان آج سے 10 لاکھ یا اس سے بھی پرانی زبان ہے۔ یہ زبان کی تعریف میں نے کی اور زبان کی تینوں قسمیں اور اس کی مثال کے ساتھ آپ کو سمجھانے کی میں نے کوشش کی۔ زبان کی جو پہلی تعریف میں نے کی تھی کہ زبان بولیوں کے مجموعے کا نام ہے، تب اس میں سمجھنا یہ ہے کہ بولی کس چیز کا نام ہے۔ ادھر کونے پر دیکھیں، بولی اور زبان میں فرق۔ بولی یہ زبان کی ہی ابتدائی شکل ہے۔ نمبر 2، دوسرا فرق، بولی ایک محدود علاقے کے لیے ہوتی ہے، خاص علاقے کے لیے ہوتی ہے۔ نمبر 3، اس میں تبدیلی ہوتی ہے، اس کے اصول نہیں ہوتے۔ آسانی سے آپ یہ سمجھیے کہ بولی زبان کی ذیلی شکل ہے، زبان کے ماتحت ہے۔ مثال کے طور پر ایک ریاست ہے اور اس کے ذیل میں بہت سارے اضلاع ضلع آتے ہیں، اسی طریقے سے ایک زبان جیسے زبان اردو، اس زبان کے ذیل میں بہت ساری زبانیں آتی ہیں، جیسے اردو، دہلوی اردو، لکھنوی اردو، اسی طریقے سے ہندوی اردو۔ بہرحال اردو کی الگ الگ بولیاں ہیں، تو زبان ایک ہے اردو، اور اس کی الگ الگ بولیاں ہیں جو محدود علاقوں کے لیے، خاص علاقوں کے لیے ہوتی ہے۔ بولی آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ زبان کس چیز کا نام ہے؟ یہاں دیکھیں، زبان بالکل برعکس ہوتی ہے، اس کا ایک مکمل نظام ہوتا ہے، اس کے اصول اور ضوابط ہوتے ہیں، نیز زبان میں وسعت ہوتی ہے۔ زبان کے ذیل میں بہت ساری بولیاں ہوتی ہیں، ان تمام بولیوں کے مجموعے کا نام زبان ہے۔ مثال کے طور پر اردو زبان کی الگ الگ بولیاں ہیں۔ اردو لکھنؤ میں بولی جاتی ہے، لیکن اردو دہلی میں بھی بولی جاتی ہے، وہ الگ الگ الفاظ کا استعمال کیا جاتا۔ ہماری زبان بھی اردو ہے، لیکن ہمارے گاؤں سماج کے لوگ اردو الگ الگ استعمال کرتے ہیں۔ تو بہرحال اردو کی الگ الگ بولیاں ہیں، لیکن ان تمام بولیوں کا ایک مجموعہ، ان تمام بولیوں کے مجموعے کو زبان کہتے ہیں۔ یہ رہی بات زبان کی بنیادی باتیں جو ہمیں سمجھنی تھی۔ زبان میں ایک مادری زبان ہوتی ہے۔ مادری زبان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مادری زبان کا مطلب ہوتا ہے وہ زبان جو بچہ اپنے گرد و نواح کے لوگوں کو بولتے ہوئے سنتا ہے، وہ اس کی باریکیوں کو بھی سمجھ لیتا ہے، اس کے لیے کوئی اصول اور کوئی ضابطے اور قاعدے نہیں ہوتے، اس کو بولا جاتا ہے مادری زبان۔ جو علاقے میں آس پاس کے لوگ بولتے ہوں اور اس کے سننے کی وجہ سے وہ بچہ بولنے لگتا ہے، اسی کا نام مادری زبان ہے۔ تو بس آج کی ویڈیو میں اتنا، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، جس میں زبان اردو کا تعارف، یہاں صرف زبان کا تعارف ہے، اور اس میں انشاءاللہ اردو زبان کا تعارف اور اس کے آغاز و ارتقاء پر بات ہوگی۔ پھر انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم اردو درخشاں اول، درخشاں دوم اور کہکشاں کے اسباق پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔